أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا ان پر ضرور اللہ کا غضب ٹوٹ پڑے گا اور دنیا کی زندگی میں انہیں ذلت نصیب ہوگی. جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں. یہ سورہ اعراف کی 152 نمبر کی آیت ہے. گزشتہ آیتوں سے یہ بات چل رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تھا تاکہ ان کو توریت عطا کی جائے. اس دوران قوم نے گوشالہ پرستی شروع کر دی اور جب وہ واپس لوٹے تو غصے میں بھرے ہوئے تھے اور آ کر قوم کے اوپر اپنا غصہ اور رنج کا اظہار کیا اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو جو انہوں نے اپنا جانشین بنا کر گئے تھے ان سے بھی بات دریافت کی اور ان کا بھی مواخذہ کیا. تو جب انہوں نے بتایا کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے تو انہیں روکا تھا لیکن ان لوگوں نے بات نہیں مانی، تو اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر غصے میں مجھ سے کوئی قصور سرزد ہوا ہو یا میرے بھائی ہارون سے کی نیابت کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے سلسلے میں کوئی ایسی غلطی اور کوتاہی ہو گئی ہو تو ہم دونوں کو آپ معاف فرما دیجیے اپنے رحم و کرم سے. آپ ارحم الراحمین ہیں، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں. اور پھر اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پرستش اور پوجا کی تھی اور پھر اس پر قائم رہے، توبہ نہیں کی، تو ان کا انجام بد کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں جو قوم بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیا تھا. ان کے اوپر اللہ کا غضب ہوگا، رب العالمین کا غضب ہوگا آخرت میں، اور دنیا میں وہ ذلیل و خوار ہوں گے. یہ ان کا انجام بد ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ ان سے دور ہی رہیں، ان سے دوری اختیار کریں. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں اس کی تفصیل کے ساتھ تذکرہ آیا. اس میں یہ بات بتائی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے سامری جس نے یہ کام کیا تھا، یہ شرارت کا کام، اور اس کے ساتھ جن لوگوں نے کام کیا تھا اور اللہ سے معافی نہیں مانگی تھی صحیح طور پر، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اللہ کے حکم سے ان کو یہ کہا کہ چلا جائے یہاں سے، اور تو ہمیشہ یہ کہتا رہے گا کہ مجھے نہ چھوؤ، مجھے نہ چھوؤ. اس کا حال یہ ہو گیا تھا کہ وہ جنگلی جانوروں کے ساتھ جنگلوں میں پھرتا رہتا تھا اور یہ اللہ کی طرف سے ذلت و خواری اس کو دنیا میں دے دی گئی تھی. تفسیر قرطبی میں بتایا کہ اس کو ایک ایسا مرض ہو گیا تھا کہ اگر وہ کسی کو چھوتا تو اس کو بھی بخار آ جاتا اور جس کو چھوا اس کو بھی بخار آ جاتا. اور تفسیر روح البیان میں یہ بات بتائی کہ یہ مرض اور بیماری آج بھی اس کی نسل میں باقی ہے ابھی تک. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ افتراء کرنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ فرمایا. سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ افتراء کے مجرم وہ بھی ہیں، افتراء علی اللہ کے، جو بدعتوں کو ایجاد کرتے ہیں اور اس کو اختیار کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی تکمیل فرما دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین کی، اس میں مزید کوئی اضافہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو اختیار کرتے ہیں، تو وہ افتراء علی اللہ کے مجرم ہوں گے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو ہے بدعتوں کو اختیار کرے گا تو وہ بھی اسی میں شامل ہوگا اور اس کو بھی ایسی ہی سزا دی جائے گی جس طریقے سے یہ سزاؤں کا تذکرہ یہاں پر آیا ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوں گے اور آخرت میں
اللہ کے ہاں ان کو غضب کا سامنا کرنا ہوگا۔ جو بدعتوں کو ایجاد کریں گے اور دین میں نئی نئی باتیں لا کر ملانے کی کوشش کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہے۔ گوسالہ پرستی ہو یا بت پرستی، سب شرک ہے۔ اس میں جو اس کی سخت سزاؤں کا تذکرہ کیا گیا کہ انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا تھا، تو شرک سراسر جھوٹ ہے، اسی لیے اس کو کہہ دیا گیا کہ یہ افتراء ہے اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، کیونکہ شرک کرنے والا در حقیقت اس بات کا مدعی ہوتا ہے کہ خدا کی خدائی میں خدا کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے، اور اس کو بھی جو ہے وہ شریک کر کے ان کی پرستش کرنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑی سخت سزائیں مقرر فرمائی ہے، چاہے وہ کسی شکل میں ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک جو ہوگا اس کو معافی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا سورہ نساء 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو انہیں جس کو جو بھی گناہ کو چاہے معاف فرما دیں گے اپنے فضل و کرم سے، لیکن سوائے شرک کے، شرک کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اس لیے اس میں بڑی محتاط رہنے کی ضرورت ہے، جہاں کہیں پر کوئی اس کا شائبہ تک اگر ہو تو بھی اس سے ہم اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہیے، کیونکہ دیگر گناہوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے جس کو چاہیں گے اپنے فضل و کرم سے۔ لیکن شرک کا ایسا گناہ ہے کہ اس سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اس کے سلسلے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے ہم کو۔ جہاں کہیں پر کوئی ایسا جو ہے چیز نظر آ جائے تو پھر ہم کو اپنے آپ کو اس سے بچاتے رہنا چاہیے۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ اور جن لوگوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو یقیناً اس کے بعد تمہارا رب بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر رجوع کر لیتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے یہ بات بتا دی گئی کہ جو اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو جائے گا اور معافی مانگ لے گا اور اپنے پچھلے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوگا تو پھر اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں جو گناہ قوم بنی اسرائیل سے جو ہے صادر ہوا تھا، جس کے وہ مرتکب ہوئے تھے بچھڑے کی پوجا کر کے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے طریقہ کار بتا دیا کہ تم کو یہ چیز کرنی ہوگی اگر تم اپنے گناہ کو بخشوانا چاہتے ہو۔ سورہ بقرہ پہلے پارے میں اس کا تذکرہ کیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے میری قوم، تم نے جو بچھڑے کو معبود بنایا ہے، اس کی پرستش کی ہے، یہ تم نے بہت برا کام کیا ہے۔ اب باری تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری معافی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو۔ ایک دوسرے کو قتل کرو کا مطلب یہ تھا، یہ حکم دیا گیا تھا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی عبادت نہیں کی تھی وہ ایک گروہ تھا، اور جن لوگوں نے بچھڑے اور گائے کی عبادت اور پوجا کی تھی وہ ایک دوسرا گروہ تھا۔ تو جن لوگوں نے نہیں کی تھی، وہ لوگ جن لوگوں نے کی تھی ان کو مارنا تھا، ان کو قتل کرنا تھا۔ یہ ایک ہی قوم کے دو گروہ بنا دیے گئے، اور جن لوگوں نے وہ کام نہیں کیا تھا ان کے ہاتھوں ان لوگوں کو قتل کرایا گیا، یہ حکم دے دیا گیا۔ تو ہزاروں لوگ جو ہے اس وقت قتل ہوئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان کے سامنے جو ہے یہ بات واضح فرما دیے کہ اب تمہاری مغفرت ہو گئی ہے، یعنی جو مار دیے گئے ہیں وہ شہید ہوں گے، اور جو بچے ہوئے ہوں ان کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیے ہیں۔ تو یہ سزا ان کے لیے مقرر کی گئی تھی وہ بچھڑے کی پرستش اور عبادت کرنے کی وجہ سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اتنا سخت ناپسند فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کیا جائے، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اور توبہ کر لے تو پھر اس کو سچے دل سے رجوع ہو جانا چاہیے۔ جن لوگوں سے جو ہے گناہ صادر ہوتے ہیں اور جو معصیت کے کام اور بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے
فوراً رجوع ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے معافی کا دروازہ، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس میں ذرا بھی دیر نہیں لگانی چاہیے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، فرمایا سورہ زمر 23ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے 24ویں پارے میں یہ بات واضح فرما دی کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے اوپر اپنی نفسوں پر زیادتی کی ہے، ظلم کر لیا ہے، یعنی گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ پریشان ہو گئے ہیں، تو اس کے باوجود بھی جو ہے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سچے دل سے توبہ کر لو گے اور ہم سے رجوع ہو جاؤ گے، یعنی غرغرے موت کے لگنے سے پہلے تو پھر ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کتنے ہی گناہ ہو، ڈھیروں انبار گناہ کے ہوں، تو بھی اگر وہ توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے تیار ہے۔ لیکن بندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع ہی نہیں ہونا چاہتا، گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد آئے گا یا نہیں آئے گا نہیں معلوم۔ اور جیسا کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات واضح فرما دی کہ ایک گناہ کے ہونے کے بعد دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، تو اگر وہ اس کو نہ دھو لے فوراً، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر اس کو صاف نہ کروا لے، تو پھر مزید اور ایک گناہ کے بعد اور ایک سیاہ دھبا، ایسے ہی ہوتے سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دل میں حق کے جانے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، حق اندر جا ہی نہیں سکتا، اور توبہ اس کی قبول نہیں ہوتی ہے، اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، یعنی اس کے دل پر مہر جو لگا دیا جاتا ہے اس کی زندگی ہی میں، تو یہ کیفیت آ جاتی ہے اس کی۔ وہ کیفیت کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے، لیکن چاہیے کہ بندہ روزانہ جتنا جلدی ہو سکے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو جائے اور اس سے معافی مانگے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے کے لیے تیار رہے، اور غفور الرحیم ہے، اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرما دیں گے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔ جب موسیٰ کا غصہ ختم ہوا تو اس نے تختیاں اٹھا لی، اور ان کی عبارت میں ہدایت و رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یہ سارے واقعات پیش آئے۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام ٹھنڈے پڑے اور ان کا غصہ ختم ہو گیا، تو جو تختیاں جو تورات کی ان کو عطا کی گئی تھی، اس کو غصے سے انہوں نے نیچے رکھ دیا تھا، اس کو پھر سے اٹھایا، کیونکہ اس میں ہدایتیں تھیں، رحمت کے خزانے تھے، اور قوم کے لیے ہدایت کا سامان اللہ تعالیٰ نے اس میں مہیا فرمایا تھا۔ تو جو ڈرنے والے جو لوگ ہیں اپنے رب سے، ان کے لیے ہدایت تھی اس میں۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتُهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہونے کے لیے منتخب کیا۔ جب ان کو زلزلے نے آ لیا تو عرض کیا کہ اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتا تھا، کیا تو ایک ایسی حرکت کی پاداش میں جو ہم میں سے بے وقوفوں نے کی ہے ہم سب کو ہلاک کر دے گا؟ ہم تو تیری ایک آزمائش تھی، جس کے ذریعے تو جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے ہدایت دے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، ہمیں معاف کرو اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر معاف کرنے والا ہے۔ اس آیت میں ایک واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ تورات کے احکامات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے پاس سے لا کر قوم کو دیے اور کہا کہ اب تمہیں اس پر عمل کرنا ہے۔ تو قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم مان لیں یہ بات کو کہ یہ جو چیزیں آپ لا کر ہمیں دے رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ آپ اپنے طور پر لکھ کر لا لیے ہیں، ہم کو یقین کیسے آئے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم اپنے قوم کے کچھ لوگوں کو منتخب کر کے میرے پاس کوہ طور کے پاس لے کر آؤ، میں ان کو براہ راست اپنا کلام سناؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اور لے جا کر وہاں پر کھڑا کر دیا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو لانے کے لیے کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا،
لیکن اس کے باوجود بھی ان کی بدبختی ان کے اوپر غالب آئی، اور جو طبیعت میں اور مزاج میں جو سرکشی تھی، وہ سرکشی اور کجروی کی وجہ سے وہ یہ کہنے لگے کہ ہم اس بات کو کیسے مان لیں کہ یہ آواز جو آ رہی ہے وہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کی آواز ہے یا نہیں ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، یعنی ہم ہرگز نہیں مانیں گے۔ سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا پہلے پارے میں کہ ہم ہرگز اس بات پر یقین نہیں کر سکتے کہ واقعی میں یہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کی آواز ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ کو براہ راست دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ کتنی بدبختی اور سرکشی کی بات کر رہے ہیں۔ اس پر ایک زلزلہ آیا اور ایک آواز آئی، زوردار چیخ، اور وہ وہیں پر گر کر مر گئے۔ یہ جو ہے واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منتخب کر کے وہاں پر لے گئے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ان کو سنایا جائے، کہ ان کو یقین آ جائے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اس وقت ان کو گرا دیا گیا، مار دیا گیا، یا بے ہوشی کی حالت ان کے اوپر طاری کر دی گئی۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے بڑی پریشانی ہوئی، اور وہ یہ سوچنے لگے کہ یہ تو قوم کے بڑے بڑے سردار تھے، اور کہیں قوم مجھ پر شک نہ کرنے لگے کہ جانے کے بعد یہ نہ کہے کہ تم سرداروں کو لے جا کر وہاں پر مروا دیے غلطی سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پھر سے جو ہے انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ، یہ میں جانتا ہوں کہ آپ جو ہے ان کو ہلاک کرنا مقصود نہیں ہے آپ کو، اگر آپ ان کو ہلاک کرنا ہی چاہتے تو اس سے پہلے ایسے کئی ایک مواقع آئے تھے جس پر جو ہے آپ ہم سب کو ہلاک کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ ہماری جو ہے آزمائش کرتے رہتے ہیں، ہمارا امتحان لیتے رہتے ہیں، کہ ہمیں جو ہے کوئی کسی وقت جو ہے گمراہ کر دیا جاتا ہے، تاکہ ہم ناشکری کرنے والے جب بن جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کو ہم سمجھ نہیں پاتے اور اس سے گلے شکوے کرتے ہیں تو ہم گمراہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کو ہم جس وقت سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہمیں ہدایت سے نواز دیا جاتا ہے۔ تو یہی معاملہ آپ کا ہے، اور چند بیوقوفوں کی اس عمل کی وجہ سے کیا ہم سب پر آپ عذاب نازل کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ آپ ان کو جو ہے پھر سے زندہ کر دیجئے، کیونکہ اگر وہ ایسے ہی ہو جائیں گے تو پھر قوم میرے اوپر الزام لگا دے گی، اور کیا عجب ہے کہ مجھے ہی ہلاک کر دے اس الزام کے تحت کہ میں نے ان کو لے جا کر غلطی سے قتل کروا دیا تھا۔ یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے ان کو زندہ کیا، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، تاکہ وہ شکر گزاری کریں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سے ان کو اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ یہ ساری تفصیل جو ہے اس آیت میں جو ہے یہ بات آ گئی ہے، تذل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، جس کو چاہتے ہیں آپ ہدایت سے نواز دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں گمراہی کے گڑھے میں ڈھکیل دیتے ہیں۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، آپ ہی ہمارے کارساز اور مولا ہے، آپ ہمیں بخش دیجئے، آپ ہم پر رحم فرما دیجئے، آپ ہی رحم فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔